حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کیا عبادت کرنی چاہیے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا لوگوں سے، اہل علم سے کہ آتے ہیں مبارک آتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے، تو حضرت امام حسن جو کہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں اور امام حسین پاک کے بڑے بھائی ہیں، اور دیکھیں ان کی بھی نسبت کتنی بڑی بات ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ان کی نسبت سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم حضرت امام حسین پاک چھوٹے بھائی کا ذکر کرتے ہیں، بڑے بھائی کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ آپ بھی تو ان کے مولا علی پاک کے بیٹے ہیں نا، آپ بھی تو نواسہ رسول ہیں، اور آپ کی شان میں بھی بے شمار جو آیات جو ہیں قرآن پاک کی، آپ اہل بیت ہیں نا، تو اہل بیت کی شان جو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کی ہے، نہیں کہ صرف ایک ہستی کو بیان کریں اور باقیوں کو آپ بھول جائیں اور نظر انداز کر دیں، تو ایسا نہیں چلنے والا نا۔ تو آپ نے تو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو یہ میرا نواسہ، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری امت کا سردار ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں صلح ہوگی، کتنی بڑی بڑی دو جماعتوں میں جو خون ریزی ہونے سے بچ جائیں گے، اور کتنے جو لوگ ہیں مرنے سے بچ جائیں گے، یہ صلح صفائی کروائیں گے، اور میرے سردار ہیں۔ اور ایسے ہی آپ نے ماشاءاللہ سے جو آپ نے ڈیوٹی بھی پھر ایسے ہی سر انجام دی، آپ خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھایا، جو پیروں کے پیر ہیں، اندازہ کریں جن کی ایک نگاہ کرم سے بڑے بڑے اولیاء غوث کتب ابدال بن جاتے ہیں ایک نگاہ کرم سے، تو یہ ان کی شانیں ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے حصے میں، رات کے پہلے حصے میں اپنے نانا جان پر درود پاک پیش کرتا ہوں، اور دوسرے حصے میں کیا کرتا ہوں، استغفار پیش کرتا ہوں، اور پھر تیسرے حصے میں نوافل جو نفلی عبادات ہوتے ہیں نفل میں ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو آپ بھی کوشش کریں، آپ لوگوں کو یہ بات کریں تو ضرور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، نوافل ادا کریں، اپنی جو قضا نمازیں ہیں آپ کی تو آپ ان کو بھی ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے ابھی تک زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں خطائیں ہوئیں آپ اس کو معاف فرما دیں، اور آئندہ سے مجھے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اچھا جی، ایک یہ بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں محلوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پہ لوگ مساجد میں ماشاءاللہ سے عبادات کر رہے ہوتے ہیں، بہنیں بیٹیاں مائیں اپنے گھروں میں ماشاءاللہ مصلی بچھا کے قرآن پاک سامنے رکھ کے ماشاءاللہ تلاوت قرآن کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت سے بچے جو ہیں ہمارے گھروں کے بچے ہوتے ہیں، ارد گرد بچے ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ ان سے پیسے لے کر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، پٹاخے جلا رہے ہوتے ہیں، پھٹڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں فضا میں جہاں پہ خوشبو آنی چاہیے، اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اندازہ کریں، اور جہاں پہ خوشبو آنی چاہیے تو وہاں پہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اسمیل سے انتہائی نفرت تھی، تو آپ خود آقا علیہ السلام پاکیزگی کو پسند کرتے تھے، نفاست تھی نا، جہاں پہ بدبو آتی تھی سرکار وہاں سے اٹھ جاتے تھے، تو آپ اندازہ کریں آپ بدبو اور اسمیل کو پھیلا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رحمتیں برکتیں ہو جائیں گی۔ یہ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار اس رات کو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنی بچیوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو بھی کہیں کہ یار آپ درود و سلام پڑھو، آپ نماز پڑھو، آپ ان کو فضول میں پیسے دے رہے ہو اور وہ جا کے جناب صاحب پھلجھڑیاں لے رہے ہیں، پٹاخے چلا رہے ہیں، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے بارود کے پٹاخے کی، کتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جو آپ پیسے دے رہے ہو اور آپ خود عبادت کر رہے ہو تو آپ کی عبادت بھی رائے گاں جا رہی ہے، وہ فضول میں جا رہی ہے اور وہ خالی ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا گناہ بھی سارا ماں باپ کے سر پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ آپ خود تو بڑا جناب صاحب ٹوپی لے کے یا چادر لے کے آپ جناب صاحب نمازیں پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، لیکن آپ کے بچے یہ کام کہہ رہے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے ہم نے، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ دیکھیں نا مولا علی شیر خدا نے کیسی کی ہے امام حسن کی تربیت، سیدہ پاک نے کیسی کی ہے، سیدہ پاک نے اپنی بیٹوں کی تربیت اور اپنی بیٹی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت کیسی کی، تو یہ دیکھیں یہ بڑی بات ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو دن ہے، یہ شعبان کے جو دن ہے یہ عبادت کے دن ہیں، اپنے آپ کو ایک ٹریننگ شروع ہوتی ہے نا، جیسے پہلے اسی ٹرین کر لیں کس کے لیے، رمضان کے لیے۔ رمضان میں بھی تو ہم نے تراویحیں پڑھنی ہوتی ہیں، عبادات کرنی ہوتی ہیں، زیادہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دن سارا روزے میں ہوتا ہے، تو وہ جو ایک دم کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم پہلے تھوڑی تھوڑی سے ابھی سے ہی شروع کر دیں شعبان کے مہینے میں، جہاں پہ اگر عام دنوں میں ہم 100 دفعہ درود پڑھتے ہیں اب ہم 500 دفعہ پڑھ لیں، تاکہ ہم رمضان میں 1000 دفعہ پڑھ سکیں نا۔ نوافل شروع کر دیں، قرآن پاک جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیں یا تلاوت کرنا شروع کر دیں، جہاں پہ ہم نے
ایک رکوع پڑھتے ہیں کوشش کریں 2 رکوع 3 رکوع 5 رکوع پڑھیں یا جتنا بھی پڑھیں تو سمجھ کے پڑھا کریں اس کو. اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع کر دیں. اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن کا علم حاصل کرنا بھی صدقہ جاری ہے. یہ شعبان کے مہینے میں اور خاص کر ہمیں یہ اعمال کرنے چاہیے, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے, تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.